السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی مایوس کن حقیقت کے بارے میں بات کریں گے جسے جھٹلانا ناممکن ہے، اور آج کل کے دور میں یہ عام ہے دوستو۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ پہ اچھا ٹائم ہے لوگ آپ کے ساتھ فلی کنیکٹڈ رہیں گے، مگر ان لوگوں کی اصلیت اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ پر برا وقت آن پڑے، کیونکہ انسان کا کردار برے وقت میں ہی پہچانا جاتا ہے۔ آسانی اور آسائش کے دور میں تو سب آپ کے ساتھ ہنس کر ملتے ہیں، لیکن دوستوں مشکلات اور مصیبتیں آپ کی زندگی تاریک کر دیتی ہیں، اور اندھیرے میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور وہی لوگ جو کل تک آپ سے عزت اور ہمدردی کا دعویٰ جتاتے تھے پھر آپ کو پہچاننے سے بھی جاتے ہیں۔ اور وقت سے پہلے ایسے لوگوں کی حقیقت جاننے کے لیے ایسا ہی کرنا چاہیے جیسے کہ اسپین کے ارب پتی ڈان مونٹورو نے کیا۔ دوستو، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ سکتی ہے۔ تو آئیں جانتے ہیں کہ آخر کیا۔ میں ہوں علی زین اور الف بے جیم کی دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم جس ڈان مونٹورو کی بات کریں گے اس کے اسپین کے ہر بڑے شہر میں عالی شان اور شاندار قسم کے ریسٹورنٹس اور ہوٹل تھے۔ اس کے پاس بے پناہ مال و دولت تھی، مگر اس کے باوجود یہ مزید اور مزید دولت کی خواہش میں دن رات کام کرتا اور اپنی صحت پر بالکل توجہ نہ دیتا تھا، اور ہر لمحہ بزنس کے کاموں میں مصروف رہتا۔ اور ایک دن ایسا آن ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈان مونٹورو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اس کو جگر میں شدید قسم کا درد اٹھا۔ اسی دوران اسے فوری ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جایا گیا، اور جب ڈان مونٹورو کو اس کی بیماری کا بتایا گیا تو وہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ دوستو، ڈان مونٹورو کو لاسٹ سٹیج کا کینسر ہو چکا تھا، اور یہاں پر یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ یہ سب دولت کی نشے کی وجہ سے تھا، کیونکہ ڈان مونٹورو تو اپنی ہیلتھ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا کرتا تھا۔ اور تو اور ڈاکٹر نے اسے اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ وہ صرف چند ماہ کا مہمان ہے، اور اس کی دولت بھی اب کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ دولت جو اس نے کما رکھی تھی اس سے زندگی تو خرید نہیں سکتا تھا نا۔ تو ڈان مونٹورو نے سوچا کہ وہ بے بہا دولت ہونے کے باوجود زندگی کے ہاتھوں بے بس ہے، تو ان لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا جو غربت کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی تو ہیں جو 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ ان سب کے باوجود اگر وہ مانگ تانگ کر کچھ پیسے اکٹھے بھی کر لیں تو وہ بڑے ریسٹورنٹس میں کھانا نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہوٹل اور ریسٹورنٹس کا عملہ بہت ہی سمبیر ہوتا ہے اور وہاں کسی کا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ تو اسی دوران اس نے گھر آ کے سوچا کہ وہ یہ بچے کھوچے دن انہیں بے گھروں اور غریبوں کے نام کرے گا، اور دیکھے گا کہ جو ہوٹل اس نے بڑی محنت سے بنائے ہیں اس میں غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نہیں، اور میرا سٹاف ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھتا ہے۔ تو چنانچہ اس ارب پتی شخص نے بھکاری کا روپ دھار کر اپنے ہی ریسٹورنٹ کا وزٹ کرنا شروع کیا۔ ڈان سب سے پہلے اپنے اس ہوٹل میں گیا جو سب سے زیادہ مشہور اور شہر میں سب سے بڑا تھا، لیکن ایک بھکاری کے روپ میں ہونے کی وجہ سے گیٹ سے ہی اسے واپس موڑ دیا گیا، اور یہ تانا دیا گیا کہ یہ عالی شان ہوٹل آپ لوگوں کے لیے نہیں۔ مگر یہ اصرار کرتا رہا کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ کافی اصرار پر سیکیورٹی گارڈ نے مینیجر کو بلا لیا، تو مینیجر نے اسے دیکھتے ہی بولا کہ جاؤ پہلے نہا کے آؤ، پھر ان لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا، ان سب کے بعد میں تمہیں یہاں کھانا کھانے دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ یہ تمہارے لیول کے لوگ اس عالی شان ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ سب بول کر مینیجر تو وہاں سے چلا گیا، لیکن ڈان حیرت کے عالم میں وہیں کھڑا رہا کہ اس کے علاوہ شاید ہی کوئی اور سٹاف ممبر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے کچھ کھانے کو دے دے۔ کچھ دیر بعد ریسٹورنٹ کا ایک شیف اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو ہوٹل کی پچھلی سائڈ پر چلے جاؤ، وہاں میں نے کل کا بچا کھچا کھانا پھینکا ہوا ہے، تمہارے لیے بس وہی ہے۔
یہ سب سننے کے بعد ڈان بہت غمزدہ ہو گیا اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ وہ اپنے اسٹاف کو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر زور دیتا تھا، لیکن آج بیکاری کے روپ میں اس کے اپنے ہی ہوٹل میں اس کے ساتھ شرمناک طرز عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ ڈان وہاں سے نکلا، وہ اپنے دوسرے ہوٹل جا پہنچا جو کہ شہر کے مہنگے ترین پارٹ میں تھا۔ ابھی اس نے اپنے عالی شان ہوٹل کا دروازہ کھول کر اندر جانے کی کوشش ہی کی تھی کہ اس کے سامنے ایک ویٹرس آ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ ریسٹورنٹ میں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں۔ ڈان نے جواب دیا کہ وہ بھیک مانگنے نہیں، کھانا کھانے آیا ہے، لیکن ویٹرس نے اسے اندر گھسنے نہیں دیا اور اپنے مینیجر کو بلا کر کہنے لگی کہ یہ شخص یہاں ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے۔ تو اس مینیجر نے اسے بدتمیزی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ او بڈھے، تم اس ہوٹل کے ایک کینڈی تو خرید نہیں سکتے تو یہاں کھانا کھانے کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہو؟ ڈان کو اس کی بدتمیزی پر بڑا افسوس ہوا، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہی کہا کہ میں آپ کا روزانہ کا گاہک ہوں، بس میرا کاروبار ڈوب گیا ہے اور میری ساری دولت قرض میں چلی گئی ہے، اس لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ برائے مہربانی مجھے اپنے مالک سے ملا دو، وہ مجھے فوراً پہچان جائیں گے کیونکہ میں اکثر یہاں آیا کرتا تھا۔ مینیجر نے اس کی بات پر کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ میں ہی یہاں کا مالک ہوں اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ ڈان کو اس رویے پہ غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے کنٹرول کیا کیونکہ ڈان نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے سارے ہوٹلز کا وزٹ کرے گا اور اس کے بعد ہی کوئی اگلا قدم لے گا۔ اگلے ریسٹورنٹ جاتے ہوئے وہ پوری راہ یہ سوچتا رہا کہ آخر اس کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی جو اس کا اسٹاف غریبوں کے ساتھ اس قدر بدتمیزی سے پیش آتا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ برے سلوک کی وجہ سے ان کی بد دعاؤں سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ دوستو، ڈان مونٹیرو اس بے بہا دولت کے باوجود بھی بالکل بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ڈان نے اپنے سب سے پہلے ریسٹورنٹ کا رخ کیا جہاں پر اس کا دوست ریسیو ایز اے اسسٹنٹ کام کرتا تھا۔ ریسٹورنٹ میں بہت سا اسٹاف تھا مگر ڈان جان بوجھ کر اسی جانب گیا جہاں پر اس کا دوست ریسیو کھڑا ہوا تھا۔ ڈان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کچھ کھانا دینے کی گزارش کی مگر ریسیو اس کی بات سن کر یوں ہی کچھ دیر بس کھڑا اسے دیکھتا رہا، جس پر ڈان کو شک ہوا کہ شاید وہ اسے پہچان گیا ہے، لیکن اس خاموشی کے بعد ریسیو نے جو الفاظ کہے اس نے ڈان کے ہوش اڑا دیے اور ڈان حیرت کے عالم میں مبتلا ہو گیا۔ ریسیو نے اسے بھکاری جانتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اسپین کا سب سے فیمس ہوٹل ہے، کوئی لنگر خانہ نہیں کھول رکھا ہم نے جہاں پر جو مرضی آئے اور کھانا مانگ لے۔ ڈان نے ریسیو سے کہا کہ کیا وہ اس کے مالک سے یہ درخواست کر سکتا ہے، شاید ہی اسے ایک بھکاری پر رحم آ جائے، جس پر ریسیو نے کہکا لگایا اور ایسا جواب دیا جس سے ڈان کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس نے کہا فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالوں گا، یہ ہوٹل میرا ہے، میں مینیجر نہیں ہوں، اس ہوٹل کو بنانے میں میری محنت زیادہ ہے اور میں ہی اس کا مالک ہوں، اور اب تو اس کا مالک کینسر سے مرنے والا ہے، اس کے بعد سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ یہ ریسیو وہی شخص تھا جس پر ڈان کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اس کے ان الفاظ سے ڈان کو بہت صدمہ ہوا، لیکن وہ چپ کر کے وہاں سے نکل گیا اور باقی ریسٹورنٹ کا وزٹ کیا، مگر سب ریسٹورنٹ کے سٹاف نے بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا اور اسے بھگا دیا۔ آخر میں بے بہا مایوسی کے بعد اس نے اپنے سب سے آخری ہوٹل میں جانے کا ارادہ کیا، جو کہ شہر سے ذرا دور ایک ایسے مقام پر تھا جہاں سبزہ زاد اور ایک جھیل تھی، اور پکنک اسپاٹ پر یہ اکیلا ہوٹل ہونے کی وجہ سے یہاں پر بے بہا رش ہوا کرتا تھا۔ ڈان وہاں دروازہ کھول کر ابھی اندر داخل ہوا تو ایک سیکیورٹی گارڈ اس کے سامنے آ گیا۔ ڈان نے فوری گمان کیا کہ اس کے بعد بھی یہ سیکیورٹی گارڈ اسے دھکے دے کر یہاں سے باہر نکال دے گا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کرے گا، مگر سیکیورٹی گارڈ نے ڈان مونٹیرو کا استقبال کیا، اور جب ڈان نے اسے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو تو گارڈ
فوری طور پر جا کر مینیجر کو ساتھ لے آیا، جس پر انتہائی نرمی کے ساتھ مینیجر نے پوچھا کہ جی جناب میں آپ کی کس طرح خدمت کر سکتا ہوں، جس پر ڈان نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو چاہیے مگر شہر کے ہر ریسٹورنٹ والے نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا اور مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو اس پر مینیجر نے انتہائی نرمی سے کہا کہ ابھی یہاں کوئی ٹیبل خالی نہیں ہے، تھوڑی دیر تک باہر بیٹھ کر میز خالی ہونے کا انتظار کرے۔ ڈان وہاں باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا تو یوں ہی اسے انتظار کرتے کرتے 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ ڈان سمجھ گیا تھا کہ مینیجر نے بڑی طریقے اور چالاکی کے ساتھ اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگا تو مینیجر نے اسے دیکھ لیا اور فوری طور پر اسے اندر بلایا۔ ریسٹورنٹ کے کونے پر ایک ٹیبل سجایا گیا تھا جس پر ہر طرح کے کھانے موجود تھے۔ وہ حیرت کے عالم میں اس ٹیبل پر جا بیٹھا اور اس کے ساتھ ریسٹورنٹ کا مینیجر بھی کھانا کھانے لگا۔ تو ڈان مونٹیرو نے کہا میں کبھی بہت امیر ہوا کرتا تھا اور آج میری یہ حالت ہے کہ میں ادھر ادھر کھانے کی تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ تو ریسٹورنٹ کے مینیجر نے انتہائی ہمدردی کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں، کبھی میں بھی بہت امیر تھا لیکن پھر میرا کاروبار تباہ ہو گیا اور ایک شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا جس سے میری بیوی بہت ہی بری طرح زخمی ہو گئی اور میں اپنی ساری جمع پونجی اپنی بیوی کے علاج پر ہی لگا بیٹھا، مگر انفارچونیٹلی ڈاکٹرز میری بیوی کو بچا نہیں سکے۔ اس کے بعد مشکلات سے فرار ہونے کے لیے میں نے شراب نوشی اختیار کر لی اور بے گھر ہو گیا۔ ایسی ہی حالت میں ایک مرتبہ اس ریسٹورنٹ میں کھانا مانگنے آیا تو یہاں کے مالک نے مجھے کھانا دینے کے بعد مجھے نوکری آفر کر دی اور آج اس مالک کی بدولت ہی مجھے سارا شہر مینیجر میٹیو کے نام سے جانتا ہے۔ دوسرے ہوٹل والے مجھے بہتر تنخواہ پر جاب آفر کرتے ہیں مگر میں اپنے اس محسن کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا جس نے میری زندگی بدل ڈالی۔ ڈان کو وہ واقعہ پوری طرح یاد آ رہا تھا جو مینیجر میٹیو اسے سنا رہا تھا۔ اس مینیجر نے نہ صرف ڈان کو کھانا کھلایا بلکہ اسے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر تم کہو تو میں مالک سے بات کر کے تمہیں یہاں جاب بھی دلا دوں گا۔ ڈان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا۔ اب اسے تسلی ہو چکی تھی کہ اس نے کوئی تو اچھا کام کیا ہے نا۔ اگلے ہی دن اس نے پورے اسپین سے سارے مینیجرز کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور اسی بخاری کے روم میں میٹنگ روم میں داخل ہوا تو تمام مینیجر سمجھ گئے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جسے کل ہم نے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ ابھی سب حیرت میں مبتلا تھے کہ ڈان مونٹیرو نے کہا کہ مینیجر میٹیو جو کہ شہر کے باہر ریسٹورنٹ کا مینیجر ہے، ان کے علاوہ میں سب کو نوکری سے بے دخل کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں جن کے اندر انسانیت کے لیے درد نہیں۔ سبھی لوگ اپنے لیے آج سے الگ نوکری تلاش کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور کہا کہ وہ میٹیو کو اپنے تمام ہوٹلز کا مینیجر بنا رہا ہے اور باقی تم سب ریسٹورنٹ کے مینیجرز کو فارغ کر رہا ہے۔ میٹنگ روم میں تمام لوگ شرمساری کے عالم میں اپنے منہ جھکائے بیٹھے تھے اور ان میں سب سے زیادہ شرمندہ ڈان کا پرانا دوست ریسیو تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا بہانہ بنائے کہ وہ دوبارہ ڈان کو راضی کر سکے، لیکن ریسیو کے تمام الفاظ خود ڈان کے سامنے ہی بولے گئے تھے تو چنانچہ ان کے درمیان اب دوستی کا چیپٹر کلوز ہو چکا تھا۔ ڈان نے کہا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی اس کی کوئی فیملی، اور وہ اپنے سٹاف ممبرز کو ہی اپنی فیملی سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے باقی دن اس سٹاف ممبر کے ساتھ گزارے گا جنہوں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور دوسری جانب میٹریو سارے ہوٹل کا مینیجر بن گیا اور اپنے تباہ ہونے والے بزنس سے کئی گنا زیادہ کمانے لگا۔ یہاں ایک اور سبق یہ ملتا ہے دوستوں کہ رحم دلی اور ہمدردی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اور آپ کی دنیا بھی سنوار سکتی ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ زندگی بدل دینے والی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ایسی مزید انفارمیشنز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری محنت کا ریوارڈ لائک کے بٹن پر کلک کر کے مجھے دیں۔ تو جلد ملتا ہوں ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ اور دلچسپ معلومات کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔